السلام علیکم۔ مختلف خبروں اور تجزیوں کے ساتھ میں ہوں کیسر خان۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو خان صاحب کا ہر ایک جلسہ یقیناً ایک ایسا تاریخی جلسہ ہوتا ہے کہ جس سے دیکھ کر ہر ایک کو رشک ہوتا ہے، اور ہر ایک سیاسی پارٹی کو یہ ضرور رشک ہوتا ہوگا کہ خان صاحب اتنی کامیاب اور اتنے بڑے بڑے جلسے کیسے کرتے ہیں۔ پشاور سے لے کر کراچی تک خان صاحب نے جتنے بھی جلسے کیے، یقیناً وہ سارے کے سارے تاریخی جلسے تھے، اور جو بھی سیاسی پارٹی ان کو دیکھتی ہوگی ان کو وہ ضرور ان کے دل میں یہ خواہش ضرور جاگ گئی ہوگی کہ کاش ہم بھی ایسا جلسے کر سکتے تھے۔ اور جس طرح سے خان صاحب آج جو ہیں لوگوں کے دلوں میں بس چکے ہیں، جس طرح سے لوگوں کے دلوں میں خان صاحب کے لیے محبت ہے، عزت ہے، جو عقیدت ہیں، یقیناً یہ ساری سیاسی پارٹیوں کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، جو چیئرمین ہیں، جو بڑے بڑے رہنما ہیں سیاسی، یقیناً ان سارے لوگوں کا دلوں میں یہ خواہش ضرور ہوتا ہوگا کہ کاش ہم بھی ایسا کر سکتے تھے۔ کیا باقی سیاسی پارٹیاں اتنے بڑے بڑے جلسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر خان صاحب ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے تو کیا باقی سیاسی پارٹیوں کے لیے یہ ایسے جلسے کرنا ممکن ہوگا؟ خان صاحب چونکہ قوم کی ترجمانی کرتے ہیں، ہر ایک قوم کا ایک نصب العین ہوتا ہے، ہر ایک قوم کا ایک سمت ہوتا ہے، جس طرح وہ قوم جاتی ہیں اور جس کے لیے وہ قوم آزاد ہوئی ہوتی ہیں، اور جس طرح سے ان کی جو ہے ایک سوچ ہوتا ہے کہ فلاں قوم نے، فلاں ملک نے اس طرف سے جانا ہے۔ یعنی یہ بیس جو ہوتا ہے، یہ قوم کسی بھی قوم کا جو ہے یا تو مذہبی بیس ہوتا ہے، یا ان کا کلچرلی بیس ہوتا ہے، یا ان کا جو ہے جغرافیائی ہوتا ہے، کچھ اس طرح سے ضرور ہوتا ہے جو اس قوم کا ایک سمت طے کرتے ہیں۔ اور ہمارے قوم کا جو سمت ہے وہ دین اسلام پر ہے۔ یعنی ہم نے پاکستان کو جو حاصل کیا ہے اسی بیس پہ حاصل کیا ہے کہ ہم نے اس ملک کو ایک فلاحی، ایک اسلامی ریاست بنانا ہے جہاں پہ تمام مسلمان آزاد ہوں اور صرف اسلام کی دین کی پرچار ہوں۔ باقی بھی مذاہب کے اوپر پابندی نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف اسلام کے نام پر چونکہ یہ ملک بنا ہوا ہے۔ اور خان صاحب جو ہیں ہر تقریر میں ایک ہی بات کرتے ہیں، بہت دفعہ کرتے ہیں کہ ہم نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب تو صاف ہے کہ ہم صرف اللہ کے سامنے جھکیں گے، باقی کسی کے سامنے ہم نے نہیں جھکنا۔ یعنی اگر ہم عبادت کریں گے تو صرف ایک اللہ کی کریں گے، اگر ہم جھکیں گے، ہم سر جھکائیں گے تو صرف اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے۔ اور یہی ایک چیز ہے جو خان صاحب کو بہت آگے تک لے کے گیا، اور جس مقام پر آج خان صاحب ہیں، یقیناً باقی جو سیاسی پارٹیاں ہیں شاید ان کی اتنی سوچ نہیں ہے کہ خان صاحب جیسی ایک سوچ، ایک جو ہے نیریٹیو، ایک خیالات کا جو منظر کشی ہے وہ کر سکے۔ ایک خان صاحب ہی ہیں جو لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے اور وہ باتیں کرتا ہے جس سے حقیقی ہماری جو ملک جس کے لیے بنا تھا سب کچھ وہی ہو رہا ہے، اور سب کچھ وہی کرنے کے وہ انت تک وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے خان صاحب اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں۔ اور دوسرے ایک بات، جو کل خان صاحب نے ایک جلسہ کیا تھا چکوال میں، یقیناً خان صاحب بڑے دیر بعد اتنے غصے میں نظر آئے۔ کبھی خان صاحب نے بڑے دیر جلسے میں جو انہوں نے خان صاحب نے کی، اتنے غصہ نہیں ہوئے جس طرح سے کل کے چکوال والے جلسے میں خان صاحب نے جس طرح غصہ دکھایا، اور جس طرح سے ان لوگوں کو للکارا کہ جنہوں نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، یقیناً یہ اس ملک کے لیے اور ان لوگوں کے لیے شرم کی بات ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور جس طرح سے شہباز شریف کی جو دورے کی انہوں نے بات کی کہ شہباز شریف نے جو دورہ کیا، جو باہر چلے گئے تھے، جو پیوٹن سے ملے، جو باقی عالمی رہنماؤں سے ملے، یقیناً اس کے اوپر ہمارے ملک کا جو ہے پورے ملک کا مذاق اڑایا گیا، اور انٹرنیشنل میڈیا پر یقیناً یہ بات دیکھی بھی جا سکتی ہیں کہ شہباز شریف کا مذاق اڑایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف شہباز شریف کا مذاق اڑایا گیا بلکہ پوری پاکستان، پورے ہمارے ملک کا، پوری ہماری قوم کا جو ہے مذاق اڑایا گیا۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے چونکہ شہباز شریف جو ہے سب کو پتہ ہے کہ وہ
जितना वो पैसा चुरा के लेके गए हैं, जिस तरह से जितना वो मनी लॉन्ड्रिंग करके गए हैं, यकीनन उसके बाद ऐसा कुछ होना ही था। क्योंकि खान साहब ने ये भी कहा था, ये भी खान साहब ने कल कहा कि जो भी हमारे मुल्क में एक दौरे पर एक या सदर आता था या वज़ीर आज़म आता था या वज़ीर ख़ारजा या कोई भी हमारे मुल्क के दौरे पर आता था, तो उस दौरे से पहले उस शख्स की जो पूरी डिटेल होती थी, उन्होंने क्या किया, कहाँ से तालीम हासिल की, कहाँ से पैसा कमाया, उनके सियासी कैरियर क्या हैं, कहाँ पे पैदा हुए, सारे लेकर यानी अलफ से लेकर ये तक या ए से लेकर जी तक जितनी भी मालूमात होती थी वो सारे उनके दौरे से पहले वज़ीर आज़म को प्रोवाइड की जाती हैं। और उम्मीद की जाती है कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं, बाकी जो मुल्क हैं, उनको भी इसी तरह से जो है मालूमात फराहम की जा चुकी होंगी। और जिस तरह से फिर कल परसों या उससे पहले जो शहबाज शरीफ ने मुलाकातें की, जिस तरह से उन्होंने बातें की, वो हमारे मुल्क के लिए यकीनन शर्मिंदगी और जो हमारे ये जो है हमारे जिस तरह से मजाक उड़ाया गया, यकीनन ये हमारे लिए एक शर्म की बात है कि हमने एक ऐसे इंसान को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाया है जो ख़ुद अदालत से मफरूर हैं, जिन पर अरबों डॉलर, जिन पर अरबों रुपए के केसेस हैं, जो अदालत में उनके केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं, और वो आके हमारे मुल्क के ऊपर जो है उनको बिठाया गया। इसके ऊपर खान साहब ने एक ज़बरदस्त मिसाल भी दिया कि बोरिस जॉनसन चूँकि यूनाइटेड किंगडम के जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं, उनके ऊपर उन्होंने एक बात कही थी कि कोरोना के दौरान आप सोशल डिस्टेंस जो है आपने जो है पूरी आवाम के लिए उन्होंने एक मैसेज दिया था, पैगाम दिया था कि आपने बरकरार रखना है सोशल डिस्टेंस। लेकिन एक तकरीब हुई और तकरीब के बाद जो है बोरिस जॉनसन और उनकी जो टीम थी बाहर निकल आई, उनमें सोशल जो डिस्टेंस होती थी वो उनका जो है उन्होंने ख्याल नहीं रखा, और इसी के ऊपर उनको इतनी तनकीद का निशाना बनाया गया कि उनको जो है फिर वज़ीर आज़म की कुर्सी से इस्तीफ़ा देना पड़ा और उन्होंने वज़ारत उज़्मा का सीट जो है छोड़ दिया। एक ऐसे मुल्क भी होते हैं जिनके ऊपर एक छोटा सा इल्ज़ाम लगाया जाता है या उनके जो वो आवाम के लिए कहते हैं, अगर ख़ुद वो ना करे तो उसके ऊपर जो है उनको इस्तीफ़ा देना पड़ता है। और हमारे वज़ीर आज़म को देखें जिसके ऊपर जो है अरबों डॉलर, अरबों रुपए के जो उनके ऊपर केसेस हैं, और अब भी वो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म है। तो यकीनन ये हमारे लिए फ़िक्र की बात है, हमारे लिए सोच की बात है कि हम एक ऐसे मुल्क से बिलोंग करते हैं जो एक ही नारे के लिए बना था, और वो था ला इलाहा इल्ला। और ला इलाहा इल्ला हमें एक दर्ज देता है, वो है गैरत का, यानी सिर्फ अल्लाह के सामने हमने सर झुकाना है, बाकी किसी के सामने सर नहीं झुकाना। और जहाँ बात की जाए वज़ीर आज़म की जिस तरह से वो आजकल कर रहे हैं, यकीनन हमारे लिए जो है शर्म की बात है, और पूरे मुल्क का जो है जिस तरह से मजाक उड़ाया गया, यकीनन ये इस मुल्क के लिए लम्हे फ़िक्रिया है। तो दुआ है कि हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक हों। अपनी दुआओं में तमाम मुसलमानों को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।